دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا قبول ہونے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے یا دعا کے آداب کیا ہیں؟ چند چیزیں دھیان سے سن لیں گے تو یہاں سے لے کر کے جائیں گے اور اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ سب کا دھیان ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ سننا چاہتے ہیں نا؟ جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس میں دعا کی مقبولیت کے بہت سارے اسباب لکھے ہیں۔ اس میں سے کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہم کچھ تو عمل کریں، اور ایک پیکیج آج دعا کا آپ یہاں سے لے کر کے جائیں۔ شروع بھی میں نے آپ سے دعا کے تعلق سے کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک فرمان سنا کر کے، تو اب دعا کے آداب سنیں۔ فرماتے ہیں دل کو حتی الامکان دوسروں کے خیالات سے پاک کرے۔ ہمارا معاملہ عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دعا کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور آمین یہاں دیکھ کے بولتے ہیں اور آمین وہاں دیکھ کے بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پورا دھیان دعا کے الفاظ کی طرف نہیں ہے۔ تو دل دوسروں کے خیالات سے پاک ہونا چاہیے، ٹوٹل کانسنٹریشن کس کی طرف؟ دینے والے کی طرف، یعنی اپنے رب قدیر کی طرف۔ نمبر 2، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، اور مکان جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں دعا کرنے کے لیے وہ جگہ پاک ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز وہاں پر نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا خیال بٹے، بدبو ہو، کپڑے ناپاک ہوں، تو ایسی حالت میں اگر ہم دعا کریں تو دعا کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں۔ نمبر 3، دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کر لے، کوئی اچھا کام کر لے، کوئی نیک کام کر لے کہ اللہ کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور خاص طور سے پوشیدہ صدقہ کرنا، خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنا، یہ بہت مجرب ہے کہ آہستہ سے کسی کو بغیر بتائے کچھ صدقہ کر دیا، کسی کو کھلا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو اس سے دعا کی قبولیت میں اور اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک پیکیج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، تاکہ اس اجتماع میں صرف بیان ہی نہیں بلکہ ہم کچھ آداب بھی سیکھ کر کے جائیں۔ 3 چیزیں آپ کو بتائیں۔ نمبر 4، کھانے پینے، لباس و کسب میں حرام سے احتیاط کرے کہ حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے کی دعا اکثر رد ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ کیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ جب اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 5، دعا کرنے سے پہلے گزشتہ جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کرے، جو پہلے گناہ کر چکا ہے۔ یعنی ہم لوگ وہ جو گناہ کا سٹاک ہے اس کو پائل اپ رکھتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرے، پہلے اس کو کلین کر لے، استغفار پڑھ لے کہ اللہ جو میں کر چکا اس کو تو معاف کر دے اور میری دعا بھی قبول فرما لے، تو انشاءاللہ وہ استغفار کی برکت سے اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 6، وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز خلوص قلب سے پڑھے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لے کہ سجدے میں جب جائے گا تو اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ نمبر 7، دعا کے وقت باوضو قبلہ رو با ادب 2 زانو بیٹھے، تو اس طریقے سے اس حالت میں اگر دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ نمبر 8، اعضاء کو خاشع اور دل کو حاضر کرے، بدن پر لرزہ طاری ہو، خشیت سے کانپتا ہو بدن کہ میں کس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، دل پر گھبراہٹ طاری ہو، لرزہ طاری ہو، کپکپاہٹ طاری ہو، دل لرزتا ہو، دل میں درد ہو اور اس درد کے ساتھ الفاظ ادا ہوں۔ نمبر 9، نگاہ نیچی رکھے، یعنی ادھر ادھر دیکھ کر دعا کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ نگاہ نیچی رکھے۔ نمبر 10، دعا کے لیے اول و آخر حمد الہی بجا لائے، یعنی کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا تو ہم کہتے ہی ہیں نا، تو یہ اب پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک
اللہ کی حمد بیان کرنا یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اگر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور ہم کو نوازتی ہے. تو حمد الہی بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ہم اپنی حمد کو دوست رکھنے والا نہیں. تھوڑی سی حمد پر بھی وہ بے شمار راضی ہوتا ہے اور بے شمار عطا فرماتا ہے. نمبر 11، اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود بھیجے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے درود پڑھیں پھر آخر میں درود پڑھیں بیچ میں دعا کریں تو وہ صرف درود کو قبول کر کے دعا کو رد کر دے. ایسا نہیں، اس کی شان ایسی نہیں، بلکہ وہ درود شریف کے نورانی غلاف کی وجہ سے ہماری دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. تو درود شریف ہماری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے. نمبر 12، شروع میں اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے، جیسے یا ارحم الراحمین، یا بار بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایسے الفاظ کی تکرار کرتا رہے جس کی وجہ سے دعا میں اور خشوع آئے گا. نمبر 13، اللہ کے اسماء و صفات، اس کی کتابیں خصوصاً قرآن کریم، ملائکہ، انبیاء کرام، بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے اولیاء اصفیاء خصوصاً سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے توسل سے اور انہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے وسیلہ بنائے کہ محبوبان خدا کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دعا میں پیش کرے. اور یہ بھی کرے نمبر 14 کہ اپنی عمر میں کبھی کوئی ایسی نیکی کی ہوگی اللہ کے لیے خاص، تو اس خلوص کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا توسل بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اسے اگر تو نے قبول کر لیا ہے تو اس کو قبول فرما کر میری دعا کو تو قبول فرما لے. اس طریقے سے بھی دعا کرنی چاہیے. اور بکمال ادب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل لائے. کبھی یہاں ہو سکتے ہیں ہاتھ، کبھی یہاں ہو سکتے ہیں. رقت جیسی طاری ہوگی ہاتھ ویسے بلند ہوں گے. اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے، ہتھیلیاں پھیلی رکھے اور ہاتھ کھلے رکھے. کپڑے وغیرہ سے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش نہ کرے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دعا کے اندر بہت زیادہ رقت میں ہوتے، مشغول ہوتے، تو آپ کے ہاتھ مبارک اس طرح سے اٹھا لیتے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی شریف ظاہر ہو جاتی. تو یہ رقت کا عالم ہوتا تھا. ہمیں اس میں پورا انوالو ہو کر دعا کرنی چاہیے. بے توجہی سے کی ہوئی دعاؤں کو قبولیت نہیں ملتی. تو یہ دعا کے آداب. اس کے علاوہ دعا نرم اور پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور قریب ہے. جس طرح وہ ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے، اسی طرح ہم آہستہ بولتے ہیں تب بھی وہ سماعت فرماتا ہے. تو اس لیے آواز کبھی درمیانی ہو، پست ہو، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا میں تکرار کرے. 18 نمبر پوائنٹ، تکرار کرے کہ بار بار مانگنا یہ سچی تڑپ کی دلیل ہے. سچی تڑپ کی دلیل ہے، اس لیے بار بار. اور پھر یہ کوشش کرے کہ دعا معنی کو سمجھنے کے ساتھ جو کر رہا ہے اسے خود بھی سمجھتا ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. کوشش کرے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں کہ قبولیت کی دلیل ہے. رونا نہ آئے تو رونے کی طرح منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعا پختہ ارادے اور یقین کے ساتھ مانگے. یوں نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو میری حاجت پوری کرے. ایسا نہیں، تو چاہے تو میری حاجت روا فرما، کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں. اور اللہ سے اپنی کل حاجتیں مانگتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا مانگے. جب اپنے لیے مانگے تو سب اہل اسلام کو اس میں شریک کرے، ساتھ ہی اپنے والدین کے لیے، مشائخ کے لیے بھی دعا کرے. سنت یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر دیگر اہل اسلام کو شریک کرے. اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اور جو مقامات ہیں ان کا بھی خیال رکھے. اور آخر میں آمین پر دعا کو ختم کرے کہ آمین دعا پر مہر ہے. سٹیمپ کرتے نا کسی ڈاکیومنٹ کو جو ہے آتھینٹک بنانے کے لیے ہم سٹیمپنگ کرتے ہیں، تو آمین دعا پر مہر لگاتی ہے. اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے. اس طریقے سے دعا کو مکمل کریں. آپ نے دعا کے آداب سیکھے، عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا یہ پیکج آپ نے سمجھ لیا کہ دعا کیسے کی جائے. اس کے کچھ اور بھی بہت سارے آداب ہیں، لیکن مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی. اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں میں قبولیت
کی سند عطا فرما دے، اور اپنے محبوبوں کی دعاؤں کی مقبولیت جو اس نے فرمائی ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔